بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن، حدیث اور فقہ کے حوالے سے جانیں گے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے لفظی معنی گردن جھکانا، اطاعت کرنا ہے، اور اصطلاحی یعنی عام معنی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اسی طرح اسلام کیا ہے، اس کی صاف وضاحت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اگر اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے، یعنی جو شخص ان چیزوں میں اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اسلام میں داخل ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ اسلام سے نکلا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس حدیث شریف میں جن 5 چیزوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے پہلی کا تعلق تو ایمان و یقین سے ہے، اور باقی 4 کا تعلق عبادت اور ظاہری اعمال سے ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پہلی کا انکار کرے اور باقی دوسرے خیر کے اعمال کرے تو وہ مومن یا مسلمان نہیں کہلائے گا، یا یہی اگر اس کا الٹ کر دے تو بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر پہلی کا اقرار کرے اور باقی دوسرے خیر کے اعمال کا بھی اقرار کرے لیکن اسے عمل میں نہ لائے تو وہ مسلمان یا مومن تو رہے گا لیکن سخت گناہ گار ہوگا۔ ان مذکورہ 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد یا ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے دوسرے سوال پر آتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ یہ لفظ امن سے بنا ہے، جس کا لفظی معنی امن دینا یا یقین کرنا ہے۔ کسی بات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے اس بات کو جھٹلانے اور رد کرنے سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایمان کا معنی سمجھنے کے بعد ہمیں اب یہ جاننا ہوگا کہ ہمیں کن باتوں پر ایمان لانا یا یقین کرنا یا ماننا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں قرآن و حدیث میں واضح اور صاف حکم کے طور پر ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ترجمہ: رسول ایمان لائے ہیں اس پر جو ان کی رب کی طرف سے ان پر اترا ہے، اور مسلمان بھی اس پر ایمان لائے ہیں۔ سب ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ پھر سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی۔ اور ایک حدیث میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، اور یہ حدیث وہی ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور ایمان لاؤ اچھی بری تقدیر پر۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال پر کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ تو قرآن و حدیث میں نظر کی جائے تو 3 مختلف باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر ایمان اور اسلام کا لفظ اس طرح آیا ہے
جیسے دونوں ہم معنی اور ایک جیسے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ ترجمہ: اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ یہاں اللہ پر بھروسہ کو ایمان بھی قرار دیا گیا ہے اور اسلام بھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام ہم معنی اور ایک جیسے الفاظ ہیں۔ کبھی دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ ترجمہ: دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں البتہ یہ کہو کہ اسلام لائے۔ یہاں ان لوگوں سے ایمان کی نفی کی گئی ہے اور ان کے لیے اسلام ثابت کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور کہیں ایمان کو اسلام کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان۔ قرآن و حدیث کے ان دلائل سے ہمیں معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال کو جن سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اسلام کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، اور تصدیق قلبی و یقین قلبی کو جو صحیح معنی میں ایمان کی بنیاد ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ کو اسلام اور توحید، رسالت وغیرہ کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن مطلب و معنی کا یہ فرق اسی وقت ہوگا جب دونوں الفاظ ایک جگہ استعمال ہوں گے۔ اگر اسلام اور ایمان کے الفاظ تنہا تنہا استعمال ہوں تو پھر دونوں کا مطلب و معنی ایک ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔